اس طرح جب بھی حقیقی دیدار رسول ہوگا، سب سے پہلے رسول اللہ آ کے فرمائیں گے انا محمد، عربی، یہ کہیں گے خود اپنی زبان سے کہیں گے۔ اور پھر باطن میں ایک نظام ایسا ہے، میرا سوال یہ ہے کہ کیا شیطان تھوڑے بہت فرق کے ساتھ نبی یا مرشد کی صورت میں آ کے گمراہ کر سکتا ہے؟ ہاں بالکل، تھوڑا بہت فرق اگر کر لیا تو پھر وہ صورت نہ مرشد کی ہوگی نہ نبی کی ہوگی، کامل صورت میں نہیں آ سکتا۔ لیکن یہ بھی ایک مسئلہ ہے نا، لوگوں کے پاس روحانی تعلیم بھی نہیں ہے، کامل صورت میں اس کی نہیں آ سکتا کہ جو ولی لافانی ہو۔ عام ولی کی تو پوری صورت میں آ سکتا ہے شیطان۔ وہ جو لافانی ولی ہوتے ہیں، کامل ذات، جن کے جسم پر بھی تجلی، روح پر بھی تجلی، جسم پر بھی تجلی، اب ان کے جسم میں کوئی لیئر ایسی نہیں ہے جہاں شیطان جا کے اپنا نقش جما سکے۔ کامل حیات ہے اگر، تو اس کی باطن کی صورت میں گڑبڑ کر سکتا ہے، آ سکتا ہے۔ اور نہ تو کامل حیات ہے، نہ کامل ممات ہے، نہ تو کامل ذات ہے، تو پتہ نہیں کون سا کامل ہے، تو خود ہی شیطان ہے، تیری صورت میں آنے کی ضرورت کیا ہے اس کو؟ کیوں جی؟ جس کی ہر پرت میں رب کا تجلی ہو، جس کی ہر پرت شخصیت میں رب کی تجلی ہو، نقشہ ہو، کوئی جگہ ہی نہ ہو جہاں شیطان کو چھپنے کی کوئی اسپیس ملے، ان کی کامل صورت میں نہیں آ سکتا۔ لیکن تھوڑا بہت، جیسے بھئی ساری 99% صورت بنا لی نبی کی، لیکن شیطان قانون سے بچنے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں ناک میں تھوڑا سا ڈیفیکٹ پیدا کر کے آئے گا، وہ جائز ہے اس کے لیے۔ ہاں بھائی، لیکن آپ اتنے روحانی طور پر ہوشیار خواب میں کہاں ہوتے ہیں کہ یہ چھوٹی موٹی جو یہ تبدیلی ہے اس کو آپ نوٹس کریں، لہذا لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ جیسے اب طاہر القادری خوابوں کی وجہ سے ذلیل و رسوا ہوا، لوگوں نے اس سے پوچھا کہ بھئی یہ خواب میں تم نے دیکھا کہ حضور پاک جو ہے آ کے تمہیں کہہ رہے ہیں کہ تو طاہر، تو مجھے اپنے گھر میں جگہ دے دے گا، تو PIA کا ٹکٹ بھیج دے گا مدینہ سے لاہور کا۔ اب بجائے ان باتوں کے جواب دینے کے، طاہر القادری صاحب مولوی ہونے سے پہلے وکیل ہیں، مولوی بھی ہو اور پھر وکیل بھی ہو، تو ایک تو لفظ ہے نا سونے پہ سہاگا، وہ تو استعمال نہیں کر سکتے، پھر اس کو کہیں گے حق کے موتنا۔ ایک وکیل ہو اور اوپر سے مولوی ہو، تو جواب دیتے وقت اس نے جو ہے ہزاروں بزرگان دین کے واقعات سنا دیے کہ یہ ہوا، وہ ہوا، ایسا ہوا، ویسا ہوا۔ پھر کسی نے ان سے پوچھا کہ آپ کو باطنی فیض ہوا؟ تو کہنے لگے ہاں، مجھے امام ابو حنیفہ سے خواب میں 12 سال تک تعلیم ملی۔ اچھا، 1-1.5 سال بعد پھر کسی نے یہ سوال پوچھا تو کہا ہاں، مجھے خواب میں 6 سال امام ابو حنیفہ سے تعلیم ملی۔ خوابوں میں تعلیم علم تھوڑی ہوتی ہے، خوابوں میں تو مکاشفے ہوتے ہیں، دیدار ہوتا ہے، کوئی 1-2 بات ہوتی ہے۔ خواب میں آپ کے پاس اختیار ہی نہیں ہے، تعلیم کیسے ملے گی؟ جو اتنے جاہل اور مردود ہوں، جن کو یہی نہیں پتا ہو کہ خواب میں تعلیم کا سلسلہ کیسے ہوتا ہے، شریعت کا اطلاق نہیں ہوتا خواب پر، اور شیخ الاسلام بنے پھرتے ہیں۔ اگر خواب پر شریعت کا اطلاق ہونے لگ جائے تو جتنے غلط کام تم خوابوں میں کرتے ہو ان سب کی وجہ سے ایک دن میں مردود ہو جاؤ۔ کیا کچھ نہیں ہوتا خواب میں، شیطانی محفلوں میں گھومتا ہے، پتہ نہیں کیا کیا نفس تمہارا نکل کے جسم سے شیطانی حرکتیں کرتا ہے۔ اگر خواب کے اوپر شریعت کا اطلاق ہو جائے تو تم تو ایک دن میں مردود ہو جاؤ۔ رہ گئی تعلیم و تربیت کی، تعلیم خواب میں نہیں باطن میں ہوتی ہے، اور ان لطائف کو تعلیم ہوتی ہے، انسان کے دماغ کو نہیں ہوتی، وہ تو خواب میں سو رہا ہوتا ہے۔ وہ طاہر القادری بھی اسی وجہ سے مارا گیا۔ کس وجہ سے؟ اس عقیدے کی وجہ سے جو ہر مولوی کا ہے۔ اور جو بھی مولوی خواب کی وجہ سے گمراہ ہوا تو صرف ایک وجہ سے ہوا۔ وہ کون سی وجہ؟ کہ ایک حدیث شریف ہے، اس حدیث شریف میں لکھا ہوا ہے کہ جس نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا، کیونکہ شیطان میری تمثیل نہیں بنا سکتا۔ یہ ایک حدیث ہے۔ نہیں، یہ الفاظ غلط ہیں۔ جو اصل حدیث رسول اللہ کی زبان سے نکلی ہے نا،
اس میں تشبیہ نہیں ہے، اس میں تمثیل ہے۔ تشبیہ اور تمثیل کا فرق پہلے سمجھ لو تاکہ تم گمراہ نہ ہو جاؤ۔ تشبیہ یہ ہے کہ تمہاری شبیہ ہو وہاں پر، اور تمثیل ہے کہ اس کی مثال ہو۔ اگر تمہاری ہی شبیہ ہوگی پھر تو کفر ہو گیا نا، شیطان تمہاری شبیہ بنا ہی نہیں سکتا، تمثیل بنا سکتا ہے، مثال، تشبیہ نہیں ہو سکتی۔ تشبیہ تو آپ ہی کا عکس ہے نا۔ اگر وہ رسول اللہ کی تشبیہ بنا سکتا ہے اس میں نقص ہی نہیں ہو سکتا۔ تو یہ الفاظ ہی جس جاہل نے یہ حدیث راوی جس نے کیا ہے، سارے جاہل الو کے پٹھے تھے جن کو الفاظ کے معنی نہیں پتہ تھے۔ اصل لفظ ہیں تمثیل کے، اور جتنے بھی خواب کسی کو آئیں گے ان کا جو اوریجن ہے خوابوں کا وہ ہے عالم مثال۔ تو انہوں نے یہ سمجھا، شیخ الاسلام نے یہ سمجھا کہ بھئی رسول اللہ کی تو حدیث ہے کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے کو دیکھا، کیونکہ شیطان میری تمثیل میں نہیں آ سکتا، لہٰذا یہ ڈٹ گئے کہ نہیں ہم نے دیکھا ہے۔ اگر یہ بھی کہہ دیتا کہ بھائی مجھے نہیں پتا کہ یہ خواب صحیح ہے یا غلط ہے لیکن یہ میں نے دیکھا، تو بچت ہو جاتی۔ خوابوں کی کہانی بھی بڑی جدا ہے۔ اگر تم اپنے مرشد کو خواب میں دیکھو گندے کپڑے پہنے ہوئے ہیں اور تمہارا مرشد تمہاری طرف آ رہا ہے گندے کپڑے پہن کے، تو اس سے مراد مرشد نہیں ہے، اس سے مراد تمہارا ایمان ہے کہ تمہارے جسم پر گناہ یعنی غلاظت لگی ہوئی ہے۔ پھر جب تمہارے یہ گناہ ختم ہو جائیں گے، پاک صاف ہو جائیں گے، پھر تم دیکھو کہ مرشد اچھے کپڑے پہن کے تمہارے خواب میں آ رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ تمہارا ایمان اب اچھا ہو گیا۔ وہ کپڑے مرشد کے نہیں ہیں، نہ وہ صورت مرشد کی، وہ تمہارا ایمان ہے جو مرشد کی صورت میں خواب میں نظر آتا ہے۔ میری باتوں سے تم لوگ ناراض تو نہیں ہو گئے؟ میں کسی مرشد کے خلاف نہیں ہوں، جو حقائق ہیں وہ بتا رہا ہوں۔ تو شیطان تھوڑے بہت فرق کے ساتھ آ سکتا ہے خواب میں، بالکل آ سکتا ہے۔ شیطان قوم جنات سے ہے نا، اور نفس تو تم نے کبھی جن کو دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا نا۔ تو انسان کی آنکھیں تو جو ہوتی ہیں وہ چزلڈ ہوتی ہیں، اور جن کی اور نفس کی آنکھ گول ہوتی ہے۔ تو اگر تم دیکھو کہ آنکھیں گول ہیں وہیں سے سمجھ جاؤ۔ دوسری بات، رسول اللہ کا نام جمالی ہے، رسول اللہ کی ذات جمالی ہے، جمال میں ٹھنڈک ہے۔ اگر سامنے کوئی کھڑا ہے کہ جی یہ رسول اللہ ہیں، آنکھ گول گول ہیں اور گرمی محسوس ہو رہی ہے، تو گرمی تو نار سے ہے، سمجھ جاؤ کہ یہ جو ہے دھوکہ ہے شیطان کا۔ اسی طرح خواب میں تھوڑے بہت فرق کے ساتھ وہ تمثیل بنانے کی کوشش کرے گا شیطان، لیکن اللہ کی طرف سے یہ قانون ہے کہ کبھی بھی شیطان، ابلیس یا اس کے گروپ کی کوئی اور گندی چیز خواب میں آ کے یہ نہیں کہہ سکتی وہ مخلوق کہ میں محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، یا مرشد کا نام لے کے کہ میں نام، یہ نہیں کہ میں تمہارا مرشد ہوں، نو 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 نو، اس سے تو کچھ اور بات بن جائے گی، اس کو یہ اجازت نہیں ہے۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی گلے میں تختی وغیرہ ڈال کے اس میں بغیر زبر زیر زبر پیش کے محمد لکھا ہو، یہ کر سکتا ہے، لیکن زبان سے نہیں کہہ سکتا کہ میں محمد ہوں۔ اس طرح جب بھی حقیقی دیدار رسول ہوگا، سب سے پہلے رسول اللہ آ کے فرمائیں گے انا محمد، عربی، یہ کہیں گے خود اپنی زبان سے، اپنی زبان سے کہیں گے۔ اور پھر باطن میں ایک نظام ایسا ہے کہ جہاں بھی آپ باطن میں آپ کی سیر و سیر ہوگی، کوئی مشاہدہ ہوگا، کسی خاص محفل و مجلس میں روحانی طور پر آپ جائیں گے، تو وہاں پر باقاعدہ اعلان ہوتا ہے کہ یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، اعلان ہوتے ہیں۔ اور اس کی تصدیق کے لیے اس محفل کے اندر یا تو کلمے کا ذکر ہو رہا ہوگا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ، لا الہ الا اللہ کا جو کلمہ ہے، باقی جو دین میں اس کی حیثیت ہے وہ تو اپنی جگہ ہے، لیکن لا الہ الا اللہ کا جو کلمہ باطن میں ہے وہ ہے یعنی رد شیطان، رد کفر، کہ جب تک یہ کلمہ پڑھتے رہیں گے شیطان کا عمل دخل نہیں ہوگا۔
میرا تصور مکمل نہیں ہوتا، میں سرکار کا تصور کرتی ہوں تو کافی دھندلا ہوتا ہے، کبھی آج ایسا محسوس ہوتا ہے، ایسی صورتحال میں مجھے کیا کرنا چاہیے؟ تصور نہیں کرو، پھر سرکار کی تصویر کو کھلی آنکھ سے دیکھو، بس ایک دن آئے گا کہ سرکار کی تصویر مبارک تمہاری آنکھوں کو اپنی آغوش میں لے لے گی، ایک دن آئے گا۔ اسی طرح مرشد کس درجے کا ہے، اس درجے کے حساب سے ہی اس کا مرید پر حق ہوتا ہے۔ کامل شریعت ہے تو میں تھوڑی بہت خدمت وغیرہ پر حق ہے، وہ کہے میرے گھر جھاڑو لگا دو تو اس کا حق ہے، لگوا دو، ایسے نہیں مرشد کو بھی جھاڑو پھیر دو گھر پر ہی لگا۔ جو طریقت کا ہوتا ہے اس کا تمہارے جسم پر حق ہوتا ہے، کامل شریعت کا تمہاری خدمت پر، اور کامل طریقت کا تمہارے جسم پر حق ہے۔ اب اس کی مرضی ہے، وہ تمہارے جسم کو روزہ نماز میں لگائے یا اپنے کاموں میں، اس کا ہے، بدلے میں اس نے تمہیں اللہ سے ملانا ہے۔